بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف. تو سیگمنٹ میں آج ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو نشے کی لت ہے, منشیات, ڈرگز کا استعمال, یہ ایک فرد کی زندگی نہیں بلکہ پورے خاندانی جو سسٹم ہے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. معاشرے کو متاثر کرنے والا ایک سنگین اور بنیادی مسئلہ یہ بنتا جا رہا ہے. اب نوجوان جو ہیں اکثر ظاہر ہے وہ ذہنی ڈپریشن میں ہوتے ہیں, پریشانی میں ہوتے ہیں, کوئی بھی کسی بھی قسم کی انزائٹی ہوتی ہے, تو خود کو وقتی طور پر سہارا دینے کے لیے, ریلیکس کرنے کے لیے, ان ٹینشنوں سے, ان الجھنوں سے جان چھڑانے کے لیے وہ کسی نہ کسی قسم کی کچھ ڈرگز لیتے ہیں. اور اس کا آغاز جو ہے ہمارے نوجوان وہ ہمیشہ سگریٹ سے کرتے ہیں. سگریٹ سے لے کر کے پھر طرح طرح کے آج کل کے جو نشے ہیں ان میں مبتلا ہو جانا, پھر ایسے نشے آ گئے ہیں. ہم مختلف سیگمنٹس بھی رکھتے ہیں, پروگرامز بھی کرتے ہیں, اویئرنیس کے لیے آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو آج اس پہ بات کریں گے کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کیا اگنورنس ہے, ہم لوگ اتنے زیادہ ایک دوسرے سے لا تعلق ہو چکے ہیں, ایک دوسرے کی زندگیوں سے اس قدر ہم قطع تعلق ہی کر چکے ہیں, کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی کنسرن نہیں ہے ایک دوسرے سے اپنے رشتوں کے ساتھ, کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ایز اے سوسائٹی, معاشرے کے طور پر ہم سب کا کیا کردار ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے ارد گرد نظر رکھنی ہے. اور اگر ہمارا کوئی بچہ, ہمارا کوئی نوجوان, ہماری کوئی لڑکی یا لڑکا جو ہے وہ اگر نشہ استعمال کرتے ہیں, ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں, تو پھر ان کو ہم نے روکنا کس طرح سے ہے, کس طرح سے ان پہ نظر رکھنی ہے, اپنے بچوں کا خیال کس طرح سے رکھنا ہے, اور گھر سے اس کی ہم نے شروعات کرنی ہے, اور کس طرح سے ہم جان سکتے ہیں اپنے ان بچوں کو اس جو ڈرگز کی جو لت ہے, یہ جو ایڈکشن ہے, اس سے بچانے کے لیے. تو اس کے لیے ماہر نفسیات آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی, شکیلہ سحر کو ہم نے انوائٹ کیا. شکیلہ, آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں. ہاؤ آر یو؟ تھینک یو. الحمدللہ, آئی ایم فائن. واٹس اباؤٹ یو؟ الحمدللہ. اچھا جی شکیلہ, نشہ, ایڈکشن, یہ کس کو کہتے ہیں؟ نشہ ایک کیمیکل ہے, کیمیکل جو ہمارے موڈ کو, ہمارے مزاج کو, ہمارے بیہیویئر کو نیگیٹو وے میں تباہ کرتی ہے. سائیکولوجیکل, فزیکل ہمیں تباہ کر رہی ہے. یہ نشہ ہے. ہر وہ چیز جو آپ کے بیہیویئر میں, آپ کے موڈ میں, آپ کے رویوں میں ایسی تبدیلی لے کے آتی ہے جس سے ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ تباہ ہو رہی ہے, نشہ کہلاتی ہے. جس کو چھوڑنا ناممکن ہو جاتا ہے انسان کے لیے. اس کے لیے باقاعدہ طور پہ اس کو کسی نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے. ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے. اب کیوں, مطلب پہلی بار ہم نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں, اپنی ینگ جنریشن کی بات کر رہے ہیں, پہلی بار کب ضرورت محسوس ہوتی ہے, اور ہمارے نوجوان کیوں نشے کی طرف راغب ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اس کی کیا روٹ کاز کیا ہے؟ اس کی روٹ کاز یہ ہے کہ جب ہمارے جو نوجوان ہیں, ہماری یوتھ جو ہے, لائک جیسے ہی وہ اسکولنگ میں ہوتی ہے, تو اسکولنگ میں وہ سب سے پہلے ویپ, پہلے تو سگریٹ یوز کر رہے ہوتے تھے, آج کل جو ہے ویپ کی طرف بہت زیادہ اس کا رجحان ہو رہا ہے. اس کے بعد پیئر پریشر, ایکسپوئر کرتے ہیں بہت زیادہ, اس کا کیروسٹی ہوتی ہے ان میں. اس کے علاوہ بیڈ کمپنی ہوتی ہے, گیدرنگ میں جاتے ہیں یہ لوگ. اور اس کے علاوہ فار ایگزامپل جیسے لیڈ کلاس ہے, وہاں پہ لوگ پارٹیز میں جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ نشے کی جو عادت میں مبتلا ہوتے ہیں. ڈپریشن اور انزائٹی ہوتی ہے وقتی طور پہ, اس کو دور کرنے کے لیے نشے کا سہارا لیتے ہیں. تو پھر اس پہ پیرنٹس کی, آپ کے گھر والوں کی, آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں ایز اے سوسائٹی, ان سب کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں, جیسے عام ایک کامن پرسن کی ہم بات کریں کہ اگر وہ اس کو کسی لائف میں کوئی سٹریس ہے, کوئی ڈپریشن ہے یا انزائٹی ہے, یا کوئی اس کو فائنینشیل ایشوز آ رہے ہیں, یا ان کی لائف میں کوئی اس طرح کا ٹراما آ گیا کہ جس کو وہ کوپ نہیں کر پا رہے, تو وہ اپنے آپ کو وقتی طور پہ, اپنے آپ کو ذہنی سکون کے لیے وہ کسی نہ کسی ڈرگ کا سہارا لیتے ہیں, جس کو وہ اپنے آپ کو وقتی طور پہ ایک سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ اس کا آہستہ آہستہ اس چیز کا اڈکٹ ہو جاتے ہیں. اور ہماری جو نوجوان نسل ہے, اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ پیئر پریشر کی وجہ سے بھی, اور لیڈ کلاس میں جا کے پارٹیز کرنا, اور اس طرح وہ بری صحبت میں آنا, اور اس طرح جا کے جو ہے وہ پراپر ایک اڈکشن کو, وہ جیسے ایک فلاں کا بندہ جو ہے وہ اڈکشن کر رہا ہے, تو وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یار آپ ٹرائی کرو اس کو, کیسی چیز ہے یہ, اس کو وہ فورس کر رہا ہے, اور وہ اس کو انکار نہیں کر پاتا ہے, تو وہ اس کو یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ اس چیز کا اڈکٹ ہو جاتا ہے. مینس کہ آپ کے کلاس میٹس ہوتے ہیں, آپ کے دوست ہوتے ہیں, آپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں, وہ آپ کو اس طرف لے کے آتے ہیں. آپ کی وہ ایک گیدرنگ ہو جاتی ہے نا, جہاں پہ آپ کو وہ کوئی نہ کوئی دے رہا ہوتا ہے, یار اس کو ٹرائی کرو, ایک پک لے لو, اس سے کیا ہوگا. پیئر پریشر ہوتا ہے نا, ہاں جی, اس کی وجہ سے یہ وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر پیرنٹس پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ گھر سے اس کا آغاز کرنا چاہیے؟ چیک اینڈ بیلنس اتنا ٹائٹ وہ بھی نہیں ہم کر سکتے, جنریشن زی ہے یہ,
اور یہ جن زی جو ہے ان کے ساتھ پھر نپٹنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے, یہ بھی ایک ٹف ٹاسک ہے. اب تو جن الفا آ گئی ہے, ٹھیک ہے, ویل سیٹ. لائک اس میں آپ یہ دیکھیں ہمارے جو پیرنٹس کی ذمہ داری ہیں ان کو دیکھنا چاہیے نا کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی کیا روٹین جا رہی ہے, وہ کب جا رہے ہیں گھر سے, کب آ رہے ہیں, ان کی کیا ایکٹیویٹیز کیا ہے, ان کے فرینڈس کون سے ہیں, وہ کہاں جا رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں کیا نہیں. یہ ہمارے پیرنٹس کی ذمہ داری ہوگی ہے کہ اس کو دیکھیں, چیک اینڈ بیلنس کریں کہ کیا اور سب سے بڑی بات کہ وہ ہمارا جو بچہ ہوتا ہے اس کے رویوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کس طریقے سے بات کر رہا ہے, کیسے بات کر رہا ہے, اس کے کیا رویے ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہمارا بچہ بہت غلط طریقے میں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو رہا ہے. یہ ریزن ہے. آپ کے پاس جب کیسز آتے ہیں, کس ایج کے بچے, نوجوان لڑکے لڑکیاں آتی ہیں, کالج کے, یونیورسٹی کے, لڑکیوں کے بھی کیا اس میں ہے ریشو؟ بالکل اس میں گرلز بہت زیادہ آ رہی ہیں. کس قسم لڑکیاں کس قسم کا نشہ کر رہی ہیں؟ لڑکیاں آج کل فارماسیوٹیکل ڈرگز بہت زیادہ آ رہی ہیں. لائک اگر میں گیبیکا کی بات کروں, ٹپینٹو کی بات کروں, آئس بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے. اس کے فارماسیوٹیکل مینس کے وہ جو میڈیکلی جتنی بھی ڈرگز ہوتی ہیں, پین کلرز ہوتی ہیں, جیسے ٹپینٹو ہے, گیبیکا ہے, ٹونوفلیکس پی ہے. یہ یس. تو اس کی کیا اوور ڈوز لیتے ہیں بچے, یا اس کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے ان گولیوں کو؟ لائک اگر ایک پیشنٹ آئس لے رہا ہے نا, آئس کی وجہ سے اس کو باڈی پہ پین ہو رہی ہے, وہ اس کو ٹاپر آف کرنا چاہ رہا ہے, چھوڑنا چاہ رہا ہے, تو وہ کسی ان کو فارماسیوٹیکل کرتے ہیں, یار یہ لے لو, ڈرگ لے لو, کوئی بھی پین کلر, گیبیکا لے لو آپ, ٹونوفلیکس لے لو آپ, تو وہ اس کو یوز کرتے ہیں. اس سے ان کو سکون ملتا ہے باڈی میں, ان کی نروز کو بڑا سکون ملتا ہے. جی, جیسے ان کو سکون ملے گا تو وہ 1 کی بجائے 2 لیں گے, 2 کی بجائے 3 لیں گے. میرے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں ٹپینٹو کے, یعنی کہ وہ 3-3 4-4 اسٹرپس لے رہے ہوتے ہیں. گیبیکا کے 3-3 4-4 اسٹرپس لے رہے ہوتے ہیں, پورا پتا کھا جاتے ہیں, 2-2 3-3 پتے لے رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہ سینسز میں رہتے ہیں اس وقت, یا وہ کس کنڈیشن میں چلا جاتا ہے انسان؟ سیکوسس ہو جاتے ہیں, ان کو سیکوسس ہو جاتے ہیں. جیسے ایک ہیرنچی ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ, سوری ٹو سے یہ لفظ مجھے استعمال کرنا پڑ رہا ہے, یہ وہ جس طرح نشہ کر کے بے سود پڑا ہوا ہوتا ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا. فٹ پاتھ پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں اس طرح سے بڑی آتے جاتے, تو اس طرح اس کنڈیشن میں وہ چلا جاتا ہے, بے سود ہو جاتا ہے. جی, بے سود بھی ہو جاتا ہے. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اس کی فیملی بری حالت میں اٹھا کے ہمارے پاس لے کے آ رہی ہوتی ہے, اور کچھ تو وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے کیونکہ وہ میڈیسن لیتے ہیں, میڈیسن سے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. لیکن جب ان کو میڈیسن نہیں ملتی تو وہ جو آپ کنڈیشن بتا رہی ہیں, بے سود ہو جاتا ہے, بالکل لیزی ہو جاتا ہے, بالکل ہی ڈیزینس میں چلا جاتا ہے, تو ان کی یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے. اور لڑکیاں یہ فارماسیوٹیکل زیادہ, جی لڑکیاں جو ہے وہ آئی وی یوزر بہت زیادہ آ رہی ہیں, آئس ایڈکٹ بہت زیادہ آ رہی ہیں, اور وہ بھی فارماسیوٹیکل ڈرگز بہت زیادہ یوز کر رہی ہیں. ہمارے پاس بہت زیادہ اس طرح کے فیمیلز کی کیسز بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ ماہر نفسیات ہیں, آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کو, ہمارے نوجوانوں کو نشے سے ہم نے دور رکھنا ہے, تو ہمیں کیا پھر کرنا ہوگا؟ دیکھیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کالجز, یونیورسٹیز میں سیمینار کنڈکٹ کرنے چاہیے, ہمیں پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. تعلیمی اداروں میں تو آپ کو پتہ ہی ہے آج کل یہ تو بڑا معاملہ ہائی لائٹ ہے کہ وہاں پر جس طرح سے ڈرگس جو ہیں سپلائی کی جاتی ہیں, یہ یہیں سے تو ان کا دھندا جو ہے وہ چمکتا ہے. اور تعلیمی اداروں لیکن آج کل جو ہے, جو ہماری گورنمنٹ ہے, جیسے اے این ایف والے ہیں, سی این ایفس والے ہیں, یہ آج کل بہت زیادہ, جی اینٹی نارکوٹک والے جو ہیں, یہ آج کل بہت زیادہ یہ سیمینارز کر رہے ہیں, اسکول میں کر رہے ہیں, یہ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں. اور پریونشن والے جو لوگ ہیں وہ جا کے ڈفرینٹ لوگوں کو جا کے جو ہے نا وہ سیمینار کنڈکٹ کے ذریعے جو اویئرنیس دے رہے ہیں, ویب کے ذریعے, آئس کے ذریعے, یہ مختلف طرح کی جتنی بھی ڈرگز ہیں ان کے بارے میں اویئرنیس دے رہے ہیں, اور وہ بہت زیادہ کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن یہ کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پراپر جو ہے وہ ٹائم دیں, وہ اپنے بچوں کو دیکھیں, ان کو ٹائم دیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو موبائل دے دیا, ان کو پیسہ دے دیا اپنے, اور ان کو اپنی فری کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی لائف کو انجوائے کرو. نہیں, ہمیں ان کو سننا چاہیے. ہم پیرنٹس کو گڈ لسننگ کرنا چاہیے, ان کی پرابلمس کو سننا چاہیے, اور ان کو ہمیں اگر میں ایک یہاں پہ واقعہ شیئر کروں, انڈیا میں ایک ابھی ریسنٹلی ایک بچے نے سوسائڈ کی ہے. تو وہ واقعہ ہم سب نے دیکھا ہوگا کہ اس نے ایک آئی فون کی ڈیمانڈ کی ہے, جبکہ پیرنٹس بہت زیادہ غریب تھے, انہوں نے اس کو موبائل فون انسٹالمنٹس پہ لے کے, ایگزیکٹلی ہوپ لیسنس تھے. ظاہر سی بات ہے اس نے وہ سوسائڈ کرنے کی کوشش کی, فادر نے اس کو بچانے کی کوشش کی, اور مدر نے جب دیکھا کہ میرے دونوں لوگ پورا خاندان ہی اجڑ گیا, ہاں جی, تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گی, تو ماں نے بھی ڈیڈ نا, لائک ان کو دیکھنا چاہیے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو دیکھنا چاہیے, ہمیں شروع سے ہی, یہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایک دم سے کہیں
یہ مت کرو وہ نہیں. ہمیں ان کا سننا چاہیے, ان کی پرابلم کو سننا چاہیے اور ان کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ ان کو اچھے اور برے وقت میں ہمارا ساتھ چلنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ جس یونیورسٹی میں اسکول میں جا رہا ہے وہاں کا انوائرمنٹ سیف ہے, وہاں پہ کچھ اس طرح کا سین تو نہیں ہے. اور ہمیں اپنے بچے کی چیک اینڈ بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ دینی, جیسے ابھی آپ نے بڑا اچھا پیغام دیا, ہمیں دینی پرورش بھی ان کی کرنی چاہیے, ہمیں اسکولنگ بھی کرنی چاہیے, ہمیں ان کی ایک اچھی پرنٹنگ جو ہے نا ان کی وہ بچوں کی کرنی چاہیے تاکہ وہ ہمارے معاشرے میں ایک اچھا رول ادا کر سکیں. اور اس میں ماؤں کی بڑی بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, ماں ظاہر ہے وہ زیادہ ٹائم بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرتی ہے. ایگزیکٹلی, ماں بہت تو ضروری ہے. ورکنگ وومن جو ہے اس کی تو ایک الگ سٹوری ہے, لیکن جو ہاؤس وائفس ہیں, جو گھروں میں رہنے والی خواتین ہیں, ان کی ہم بات کر رہے ہیں. ورکنگ وومن کو بھی چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے, لیکن چونکہ ہم اتنا ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں جابس کر کے, شاید ہم اپنے بچوں کو اتنا ٹائم یا اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر پاتے, لیکن رسپانسبلٹی ہے. جی سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں, لیکن ہماری سب سے بڑی جو دولت ہے, جو ایک ویلتھ ہے, وہ ہمارے بچے ہیں, ہماری نوجوان نسل ہے جنہوں نے آگے پاکستان کو سنبھالنا ہے. لیکن ہم جاب بچوں کے لیے کر رہے ہیں, لیکن جب ہمارے بچوں کی ایک پرورش ایسی ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ سب سے بڑی ایک اچھی چیز ہے جو ہمارے آگے معاشرے میں جا کے کام آئے. اچھا شکیلہ, نشہ یہ ایک ایڈکشن ہے, ایک بری عادت ہے یا ایک بیماری ہے؟ دیکھیے یہ عادت تب تک ہوتی ہے جب تک آپ اپنی مرضی سے اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں, لیکن جب آپ سٹاپ نہیں کر پاتے, جب آپ اس کو یوز کرنے سے باز نہیں آتے, جب آپ کی یہ ایک باڈی کا ایک حصہ ہو جاتی ہے تو یہ ایڈکشن کہلا جاتی ہے. یعنی کہ آپ بے بس ہو جاتے ہو اور وہ آپ کو بالکل بے قابو کر دیتی ہے اور آپ مجبور ہو جاتے ہیں, آپ ہوپ لیس ہو جاتے ہیں, آپ اس کو سٹاپ نہیں کر سکتے. اور اس کو چھوڑنے کے لیے آپ کو کسی اچھے سائیکیٹرسٹ, سائیکولوجسٹ اور میڈیکل آفیسر کی ضرورت پڑتی ہے, کسی نہ کسی سائیکولوجسٹ کی ضرورت پڑتی ہے, اور اس کے بغیر آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اچھا, اور جو ابتدائی سمٹمز ہوتی ہیں بچے میں وہ کون سی ہوتی ہیں کہ پتہ چل جائے کہ بچہ آپ کا خدا نخواستہ کسی غلط راہ پہ چل پڑا, نشہ کرنے لگ گیا ہے؟ بہت اچھا کوسچن آپ کا, بہت اچھی ہائی لائٹ کیا آپ نے یہ کوسچن. ابتدائی جو علامات ہوتی ہیں, جو سمٹمز ہوتی ہیں, بچہ اوائڈ کر رہا ہوتا ہے, گھر میں ٹائم کم دے رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, روزمرہ کی زندگی اس کی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. پہلے بچہ گھر میں رہتا ہے, لائک اگر بچہ گھر میں 16 گھنٹے دے رہا ہے, باقی 8 گھنٹے وہ اپنی جاب پہ ہے یا ڈیوٹی پہ ہے یا آپ سمجھ لیں اسکول پہ ہے, کالج پہ ہے. جب آپ کو لگے کہ بچہ گھر سے بھاگ رہا ہے, بچہ گھر کو ٹائم نہیں دے رہا, ماں باپ کی بات کو نہیں سن رہا, وہ آپ کو اس کے بیہیویئرز میں تبدیلی دیکھیں, اس کی فزیکل کنڈیشن میں تبدیلی دیکھیں, اس کی سائیکولوجیکل کنڈیشن میں دیکھیں, روزمرہ اس کی لائف ڈسٹرب ہو, تو سمجھ جائیں کہ بچہ بری عادت میں آ گیا. اور پھر آئس کے علاوہ آپ نے فارماسیوٹیکل جتنے بھی ہیں ہمیں بتایا اس کا, لیکن اس کے علاوہ اور کون کون سے نشے ہیں جو آج کل کے بچے یوز کر رہے ہیں؟ الکوہل ہے, کینابس ہے, کوکین ہے, آئس ہے, ملٹیپل ڈرگس, جو کسی بھی ڈرگ جو ایکسیسو یوز آف اینی ڈرگس کالڈ سبسٹنس یوز ڈس آرڈر. اچھا, یہ جس کو ہم کہتے ہیں چرس, یہ بھی ایڈکشن پیدا کر سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی. اور میرے خیال سے یہی تو ایڈکشن پیدا کرتی ہے, اسی کی تو اگر لت لگ جائے تو آپ کی چرس ختم کی نہیں میں ہوتی. ایک بات بتاؤں, ہمارے پاکستان میں چرس کو نا سوری ٹو سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی بڑا نشہ نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو چرس, میرے پاس جتنے بھی کلائنٹس آتے ہیں تو جس کو افیم کہتے ہیں, نو چرس, اوکے, چرس کینابس وہ الگ چیز ہے. جی, اوپیم اور چیز ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو اور ایک وہ جو آپ ناک کے تھرو جس کو انہیل کرتے ہیں, پاؤڈر, یس, کوکین, ہیروئن, ٹھیک ہے. اس میں پھر 2 طرح کی ہوتی ہے. وہ فیشن ہے, وہ ٹرینڈ بن چکا ہے نا, بچے پارٹیز پہ وہ بہت پارٹیز میں بہت ڈانسنگ پلز لے رہے ہیں, اس میں بہت زیادہ یوز ہو رہی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ڈرگ ہے نا, وہ آپ کو فزیکلی جو ہے وہ ڈسٹرب کرے گے. یہ بھی اگر جیسے اپنے چرس کا کہا, اس کو پہلی بات ہے اس کو بہت لائٹ نشہ لیتے ہیں, حتیٰ کہ یہ آپ کو اچھا خاصا سائیکوسس میں لے کے جا سکتا ہے. سائیکوسس میں مینٹلی کنڈیشن آپ کی بہت بری طرح متاثر کر سکتا ہے اگر اس کو ہم لانگ ٹرم لیتے ہیں. ہمارے پاس کلائنٹ آتے ہیں اور وہ ہسٹری میں بتاتے ہیں, میڈم مجھے 10 سال ہو گئے ہیں, مجھے 12 سال ہو گئے ہیں, پہلے میں نے سگریٹ لیا تھا, پھر میں نے چرس کے سگریٹ لینا شروع کر دیے, دین اس کے بعد وہ آئس پہ آتا ہے یا کوکین پہ آتا ہے یا ہیروئن پہ آتا ہے, لاسٹ پہ پھر وہ لاسٹ میں یہ آئی وی یوزر ہو جاتا ہے, یعنی کہ انجیکشنز لینا شروع کر دیتے ہیں لاسٹ میں آ کے. تو اس کو
کوکین کو یا چرس کو جو ہے نا بہت کامنلی بڑا نارمل سا نشہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، جو کہ بہت غلط ہے، غلط چیز بہت غلط چیز ہے. ہر نشہ جو آپ کو فزیکلی مینٹلی طور پہ ڈسٹرب کر رہا ہے ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہے نقصان ہیں، کر وہ رہا ہے. آپ کو ریلیف دیتا ہے، آپ کو انزائٹی ڈپریشن اس میں کمی کرتا ہے، یا پھر ڈپریشن کا باعث بنتا ہے جی نا. ڈیفینیٹلی. دیکھیں ڈپریشن اگر ہم دیکھیں ہماری ابھی آج کل سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی ایشو ہائی لائٹ ہوا ہوتا ہے، ہماری ینگ جنریشن جو ہے اس کو کوپ نہیں کر پاتی، تو وہ سہارا لیتی ہیں اپنے آپ کو، ڈپریشن میں نہیں جانے دیتی ہے کچھ بھی. لیکن اٹس اے ویری شارٹ سولوشن، ناٹ اے پرماننٹ. ٹھیک ہے، لائک ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ آپ کو عارضی طور پہ جو وقتی طور پہ سکون دے رہا ہے، یہ بعد میں آپ کی مینٹلی کنڈیشن کو بہت برے طریقے سے ڈسٹورٹڈ کر رہا ہے، بہت برے طریقے سے ڈیمیجز کی طرف لے کے جا رہا ہے. اچھا، ایک دم سے اگر پیرنٹس جو ہے بچوں کو جو کہ ڈرگس لیتے ہیں ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ ایک دم سے ان کو چھوڑ دو، تو یہ کتنا ہارمفل ہو سکتا ہے بچے کسی بھی مطلب نوجوان کے لیے؟ دیکھیے کوئی بھی چیز ہے وہ سڈن سٹاپ نہیں ہو سکتی. اگر آپ بچہ ایک دم سے کہے، ماں کہہ رہی ہے کہ بھئی اب تم نشہ چھوڑ دو، ہی کانٹ اسٹاپ، نہیں چھوڑ سکتا. بھئی وہ اس کی ایک باڈی کا ایک حصہ بن گئی ہے، اس کی ایک ضرورت بن گئی ہے. اس کے لیے باقاعدہ طور پہ اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت پڑے گی. آپ اس کو پیار سے، آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، ڈاکٹر اس کی ہیلپ کرے گا، سائیکیٹرسٹ اس کی ہیلپ کرے گا، ماہر نفسیات اس کی تھرو کاؤنسلنگ جو ہے، پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کریں گے، بچے بھی کاؤنسلنگ کریں گے. صحیح ہو گیا. جی ٹھیک ہے. اچھا، والدین اپنے بچوں کو نشے سے کس طرح سے دور رکھ سکتے ہیں؟ اور میں نے تو اتنے کپلز بھی دیکھے ہیں نا جن کے آپس میں بنتی نہیں ہیں یا کوئی پرابلمس اس طرح کی ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح کے بھی بڑے انسیڈنٹس ہیں، وہ بھی ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں. دیکھیں ایڈکشن کو ایک فیملی ڈیزیز کہا جاتا ہے. مطلب اگر ایک انسان گھر میں کسی ایک پرسن میں نشہ ہے، ایک فیملی میں ایک نشہ بندہ کرتا ہے، تو اس کی پوری فیملی ڈیمیج ہوگی، پوری فیملی ڈسٹرب ہوگی. پیرنٹس اس کو اس طریقے سے کور کر سکتے ہیں کہ اس کو پیار سے سمجھائیں، لیکن پیار سے اس کو ہم ٹارچر نہیں کر سکتے، اس کو ہم ڈانٹ پیٹ نہیں کر سکتے. اس کو ہم اس طریقے سے بچا سکتے ہیں کہ جیسے ڈے فرسٹ سے ہی ہمیں اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھنی ہے، اور نظر اس طریقے سے رکھنی ہے کہ بچے ڈسٹرب نہ ہو، کہ ہمیں جو ہے ہمیں وہ CCD کی طرح ہمیں فالو کیا جا رہا ہے یا کچھ اس طرح نہیں. ہمیں دیکھنا ہے ان کے ہمیں بچوں کے فرینڈس کو دیکھنا ہے، اسکولنگ دیکھنی ہے، بچوں کو اس کی ایکٹیویٹیز دیکھنی ہے. ان کو ہم ہیلتھی ایکٹیویٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں، ان کو ہم اسپورٹ کلب جوائن کر سکتے ہیں، ان کو اچھی اسکولنگ دے سکتے ہیں، ان کو اچھا انوائرمنٹ دے سکتے ہیں، ان کو جم میں بھیج سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم خود جو ہے وہ پارک میں جا کے، یا ہم خود ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم ان کے خود اچھے فرینڈ بنیں گے تو ہم ان کو بچا سکتے ہیں. ہمیں ہر لحاظ سے دیکھنا ہے اپنے بچوں کو، ہر وہ بری عادت سے بچانا ہے، لیکن ہم پیار سے کر سکتے ہیں. ان کو ہم فورسلی نہیں کہہ سکتے کہ تم یہ چھوڑ دو، تم یہ چھوڑ دو، تم ایسا کر دو. نہیں، ان کو ہم نے بلیم نہیں کرنا، ان کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہم اگر پیرنٹس کے ساتھ خود جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہے اس کو اس چیز سے روکنے میں، تو ان کو کسی سائیکولوجسٹ، کسی سائیکیٹرسٹ، کسی میڈیکل آفیسر کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی ہیلپ لینی چاہیے. صحیح ہو. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شکیلہ سحر آپ کے آنے کے لیے، آپ تشریف لائی ہیں.